کھڑے ہو گئے. دیکھیں نا جس بندے کو پورا یقین ہی نہیں تو وہ میدان میں کیسے نکلے گا, وہ جنگ کیسے کرے گا, وہ شہادت کو کیسے. اذان ہو گئی, اذان سے زیادہ ذہنی ہو رہی ہوں تو ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے. میں بس اپنی بات بھی بڑی جلدی سمیٹ دوں گا, آپ توجہ کریں گے. ایک تو جب آپ اس طرح کا نظریاتی مزاج بنائیں گے پھر پختہ ہو جائیں. ایک بات اور یہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, جیسے جیسے لوگوں نے بے یقینی پیدا کی نا, پھر اس بے یقینی کو آگے بڑھایا. سب سے زیادہ مسائل لوگوں نے کھڑے کیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں. جو مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا نا مارکیٹ میں, جانتا تھا انگریز کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ مسلمانوں کا, لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت. جب آپ کسی سکہ بند چیز کا کوئی ایک تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سوراخ کرنے کی بعض اوقات ناپاک جسارت کرتے ہیں. اس سے پورے دین پر حملہ نہیں کیا, اس ایک بات کی وجہ سے اس نے پورے دین کو مشکوک کرنا چاہا. اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں, کبھی ذلی, کبھی بروزی, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سازشیں کی جاتی ہیں امت مسلمہ کے خلاف, سازشیں کہ ذرا تھوڑا سا نا کوئی ایسی بات چھیڑ دو جس سے اگر پوری طرح بگڑ بھی سکتے تو الجھ ضرور جائیں. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس ایک بات اس نے کی اور پوری انگریز کی مشینری اس کے پاس تھی, لیکن اللہ تعالیٰ بندے بھیجتا ہے. اللہ نے حضرت مفتی غلام دستگیر قصوری جیسے لوگ, سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے دیا مرزا کے خلاف. سب سے پہلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی, اور پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو چلے گئے تھے پکے مدینہ منورہ رہنے. کہتے مجھے تو کریم کی زیارت ہوئی, یہاں گیا ہے اور وہاں مرزا لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے, وہاں سے تشریف لائے. کوشش اس ایک جگہ لوگوں کو, ہمارے ہاں نا لوگ بڑی جلدی پر, یہ میلاد شریف کے موقع پر مجھے ایک صاحب کہنے لگے اتنا آپ خرچ کرتے ہیں, میلاد میں لوگوں کو کیا دیا ہے, یہ بھی ذرا جلدی کرتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کر دیں گے, حالانکہ سوچتے نہیں سمجھتے نہیں. آپ سیرت النبی ایک ٹائٹل ہے, درس قرآن ایک ٹائٹل ہے, محفل میلاد ایک ٹائٹل ہے. آپ کی توجہ میری بات پر ہے؟ آپ کی مہربانی جی, بڑے نے ہون نہ لے کے آئی ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے, پیسے لینے تھوڑے ہیں. آپ میری بات پر غور کریں. میں نذرانے کا مخالف بھی نہیں ہوں. نبی پاک نے فرمایا حضرت عمر سے کہ جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن پھر وہ اس کی آج کل جو کیفیت ہے وہ گڑبڑ ہے. اگر یہ نوٹوں شوٹوں کا چکر چل جائے پھر آپ کو پتہ ہے اگلی سیٹیں نوٹوں والوں کو مل جاتی ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. غریب آدمی سمجھتا ہے یار وہ میلاد نہیں میں کرتے نوٹاں لائے کے لگے گا, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا میں ان سے پرہیز کرنی چاہیے. اللہ سمجھ آتا ہے. آپ میری بات پر غور کریں گے. میلاد شریف اوپر لکھا ہے محفل میلاد. کیا ہو رہا ہے محفل میلاد میں؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد نعت ہوتی ہے, پھر جلدی بتاؤ, اس کے بعد
یہ اوپر سے صرف محفل میلاد کا لفظ اتار کے سیرت لکھ دیا جائے تو سارے کام وہاں بھی تو یہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن عجیب لوگوں کا رٹا ہے کہ وہ محفل میلاد بھئی آپ جو سیرت کا جلسہ کریں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ تلاوت ہوتی ہے, بے شک, نعت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تقریر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ رٹا لفظ ایک لفظ سے صرف اختلاف ہے. بے شک. لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ بنایا ہوا ہے, کوئی ہے بات کرنے کام والی. تو اس لیے تھوڑا سا تعامل مزاجی کے ساتھ آپ درس قرآن آپ لکھ دیں تو اس میں کیا ہوگا؟ پہلے تلاوت ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی. نعت ہوگی, تقریر ہوگی, تے کھانا تے وہی پکانے پہ گئے. ہاں لوگ تھوڑے ہوں یہاں, یادیں ہوں. یعنی منگنی کا دن ہو, نکاح کا ہو, ولیمے کا ہو, کھانا تو بہرحال ہے. اور اس کھانے کا بھی مذاق نہ اڑائیں. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا بہترین مسلمان کون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے. کھانا کھلائے یا پریشانی کس بات کی ہے؟ اس لیے لوگ صرف الجھاؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ بے یقینی ہو جائے. کسی جگہ مسلمان کٹھے رہ سکے, صرف الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے جی محفل میلاد کا کوئی نتیجہ, میں نے کہا پڑھ ذرا بالا گلو لا بے کمال ہے کشفت جاب جمال ہے حسنت جمیل صلو علیہ وآلہ. ترجمہ کیا اس کا؟ لوگوں کو تو آتا ہے لیکن ڈھیر ساری عوام کو نہیں آتا. پورا یاد ہے نا, مزہ آتا ہے نا. چلے ایک اور پڑھے, مولا یسلی پڑھے ماشاءاللہ کتنے سونے لگ رہے ہیں آپ. آتا ہے نا جی, ترجمہ تو نہیں نا سب کو آتا, پر یہ کلام آتا ہے نا. میں نے اسے کہا یہ جو تیری زبان پر حضور کی نعت جاری ہو گئی ہے یہ محفل میلاد کی برکات تو ہے نا. سبحان اللہ. یہ محفل میلاد کی برکات ہے کہ حضور کا تذکرہ زبانوں پہ جاری ہو گیا. بے شک. چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے بے یقینی نہ پیدا کریں, الجھاؤ نہ پیدا کریں, لڑائی نہ پیدا کریں. اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو تیقن کی دولت دیں, حضور کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے, بے شک. صرف حضور کی اطاعت غیر مشروط ہے, کوئی شرط نہیں. بس جو حضور کہہ دیں وہ ماننا ہے, بے شک. باقی سب کی اطاعت مشروط ہے. پیر صاحب کی بیعت کرنی ہے تو وہی ان کی بات ماننی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو. اس لیے ضروری ہے پیر بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہو. ہاں شریعت فوقیت رکھتی ہے. یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی بری حالت ہے نا ماننے کے معاملے میں, طریقت کے معاملے, اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. آپ وہی آپ کے پیر صاحب ہے جو آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں, اللہ رسول کا دین بتاتے ہیں, وہ آپ کو قرآن شریف کی تلاوت, یہی ڈیوٹی پیر صاحب کی ہے, یہی انہوں نے کرنا ہے. پیر صاحبان آپ نے وہ رکھ لی ہے, اللہ خیر کرے, جو ربنا آتنا بھی سیدھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کسی جگہ بھی کسی چیز کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے. اتنا تو نہیں اپنا اسٹیٹس کمزور کرنا چاہیے کہ جو کہے وہ پیر طریقہ تو اسے مان لیا جائے. یہ تھوڑا سا باہر آئے چیزوں سے. شریعت اصل ہے, باقی سب اس کی شاخیں ہیں. بس بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. جب آپ اپنی زندگی میں الجھاؤ سے بچیں گے, یقین کی دولت پیدا کریں گے, پھر پتہ کیا ہوگا, پھر جینے کا مزہ آئے گا. پھر نہ بندے کا کوئی ایک مقصد ہوگا, پھر وہ اپنے مقصد کے لیے نکلے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر ابھی چھوٹی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو نعرہ حیدری. چلیں فرما رہے ہیں کہ نماز کی جہاں وابت ہوگی. میں نے 2-1 باتیں اور عرض کرنی ہیں آپ سے, لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تقریریں مستحب ہیں اور نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں 30 سال سے میں اپنے نعت کرا رہا ہوں, نماز پڑھ میں کہتا دعا کرو گے کہ نہیں. میں کہ 30 سالہ تو میں بل بغیر دعا تو کرائی جانے, اور نماز کی باری آئی تھی دعا یاد آ گئی. اور خدا کے بندو اصل ہے, فرض ہے, اس پر توجہ کریں. میری بات کو آپ سمجھیں گے. جب آپ نظریاتی پختگی والے ہو جاتے ہیں نا, پھر زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں نا, ان کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. جو مقاصد ہم قائم کرتے ہیں نا وہ چھوٹے مقاصد ہیں. مثلا کسی بندے کا خیال ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, کوئی مقصد بنا لیا, اسے کروڑوں روپے اس کو اللہ نے عطا کر دی. اب کیا کرے, پیسے تو نہیں گئے, اب چھٹی
نہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ چور دروازے تلاش کرتے ہیں مشہور ہونے کے، سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ سیاستدان جو بیچارہ پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی میں تھا، اس سال کسی اور میں، اگلے 5 سال اللہ جانے کہاں ہوگا، اس کے بورڈ لگواتے ہیں، کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مقصد بڑا چھوٹا تھا۔ کچھ لوگوں کا مقصود ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا۔ آپ یقین کریں، میں نے بڑے پریشان لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، ان کی تعریف کر دو تو کوئی تھوڑا سکون ہو جاتا ہے، وہ 2-4 بندے کہہ دیں تو اچھا آدمی ہے تو نیند اچھی آ جاتی ہے، ورنہ بیچارے پریشان ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کارڈ چھپوائے پھرتے ہیں، کئی ان پہ عہدے لکھوائے ہیں، اللہ جانے۔ نوجوانوں نے اپنے فون پر اپنی فوٹو کا وال پیپر لگا لیا، بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بھئی اس طرح تو انسان کمزور پڑ جائے گا۔ آپ اگر اتنے زیادہ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی، کوئی مقصد ہونا زندگی میں، اور اسے اچیو کرنے کا شوق، مقاصد پیدا کرے، مقاصد۔ اچھا ایک اور بات، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے جس مقصد کے لیے آپ چلے تھے وہ آپ کو ملے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو گئے، تمام انبیاء کامیاب ہیں، لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی نے 2، کسی کا 6 نے پڑھا کسی ہے، نے 9۔ اور خدمت کا، دعوت کا، تبلیغ کا ٹائم کتنا ہے؟ کسی کا 950 سال ہے، کسی کا 400 سال ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ میری بات۔ وہ کامیاب گئے، کامیاب اس لیے کہ انہوں نے جو مقصد بنایا تھا نا کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ تبلیغ کا اثر بھی ہو، لوگ سارے فٹافٹ مان بھی جائیں۔ انہوں نے طے کیا تھا کرنی ہے، رب نے ڈیوٹی لگائی تھی تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور پوری ڈیوٹی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو کوئی مقصد نہیں ہے، اگر مقصد ہے تو پھر ہمیں سویرے نتیجہ بھی چاہیے، یہ کام نہیں کریں گے، محنت کریں، رزلٹ اپنے رب پہ چھوڑیں، کرتے جائیں۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس بیماری کا علاج جو تھا وہ بہت اوپر پہاڑ تھے، 3-4 کٹھے پہاڑ، اور بالکل پلین تھے، ڈھلان تھی، راستہ کوئی، اس کے اوپر جڑی بوٹی تھی۔ تو اطباء نے، حکیموں نے کہا کہ وہ جڑی بوٹی اگر ملے گی تو پھر بیماری ٹھیک ہوگی۔ اب وہاں کو جا ہی نہیں سکتا تھا، جو جاتا پھسل جاتا، لوگ بیمار ہوتے تھے۔ ایک شخص نے ٹھان لی کہ میرا مقصد ہے کہ میں نے اپنے شہر کے لوگوں کی بیماری کے لیے اس جڑی بوٹی کو نیچے لانا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ہتھوڑا لے کے راستہ بنانا شروع کر دیا، اوزار لے کے پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے کہتے تو پاگل ہے، یہ کوئی تجھ سے کاٹا جائے گا، اتنے 4 پہاڑ ہیں، اتنا لمبا کام ہے، تیرے والا نہیں۔ وہ کہنے لگا یار چلو تم میرا حوصلہ بنانا توڑ دو۔ اب وہ کاٹ رہا ہے کہ مستقل لوگوں کا آنا جانا پہاڑی کے اوپر ہو جائے تاکہ بیماری سے جان چھوٹے۔ اللہ، جوانوں ذرا میری بات پر غور کرنا، پڑھے لکھے بچے، اچھے گھروں کے، کوئی مقصد ہی نہیں، ہوٹلوں پہ کھانے جا رہے ہیں، سیریں کرنے جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ بالآخر جی ہوتا ہے کہ ہر چوتھے دن کہتے ہیں یار بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں دل کیوں نہیں لگ رہا۔ آپ کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے تو دل کیسے لگے؟ صلاحیتیں کسی کام ہی نہیں آ رہی تو زندگی تو الجھی رہے گی۔ اگر کوئی مقصد حیات ہو، میں صبح نکلتا ہوں سفر پر، رات کبھی کسی شہر میں، دن کسی شہر میں، صبح کسی شہر میں، عدم سے لائی ہے ہستی میں